اگر آپ یا آپ کے والدین جن کی عمر 40 سے 60 سال سے زیادہ ہے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کے چھوٹے جوائنٹس جن میں درد کے ساتھ سوزش اور اکڑاؤ کھچاؤ دائیں اور بائیں طرف دونوں رہتا ہے تو یہ گنٹھیا کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ کافی عرصے سے ہو تو یہ ہاتھ اور پاؤں کے چھوٹے جوائنٹس میں ٹیڑھے پن کا بھی وجہ بنتی ہے۔ گنٹھیا کی مزید علامات کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں جب شدید درد اور سوزش باقاعدگی سے فزیوتھراپی سیشن کرانے سے کنٹرول ہو جائے تو کچھ ایکسرسائزز بے شک آپ کے درد اور سوزش ہو یا نہ ہو، آپ نے کچھ ایکسرسائزز باقاعدگی سے گھر میں لازمی جاری رکھنی ہوتی ہیں تاکہ درد اور سوزش کے علاوہ جوڑوں کا ٹیڑھا پن بھی کنٹرول رہے اور جوائنٹس اور مسلز کی طاقت یعنی پاور بھی بہتر رہے۔ فرسٹ ایکسرسائز میں دونوں ہاتھوں میں ایکسرسائز بالز جو کہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں، ان کو آپ نے ہاتھ کی گرپ میں اس طرح سے رکھ کر سکویز کرنا ہے، یعنی بار بار مٹھی بنا کر ان نرم ایکسرسائز بالز کو پوری طاقت سے پریس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ ایکسرسائز دن میں ایک دفعہ کم سے کم 5 سے 10 مرتبہ ریپیٹ کریں گے اور ہر دفعہ گرپ کی مدد سے بال کو اچھی طرح پریس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری ایکسرسائز میں آپ نے کرسی یعنی چیئر کی سائیڈ ریسٹ پر دونوں ہاتھ الٹی پوزیشن میں رکھ کر گھر میں موجود 1 لیٹر پانی کی بوتل کی مدد سے کلائی یعنی ریسٹ کو اوپر کی طرف حرکت دینے کی کوشش کرنی ہے اور دوسرے حصے میں کلائی کو چھوٹی یعنی آخری انگلی کی طرف کرنے کی بجائے انگوٹھے کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے 5 سے 10 مرتبہ۔ یہ ایکسرسائز ٹیبل پر الٹا ہاتھ رکھ کر پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کر اوپر لانے کے لیے طاقت لگا کر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں گھر میں آسانی سے۔ اس میں ورزش کے دوسرے حصے میں کلائی کو انگوٹھے والی سائڈ کی طرف لانے کی کوشش بھی آپ نے کرنی ہے، پانی کی بوتل اسی طرح سے ہاتھ میں پکڑ کر۔ اسی طرح سے ہاتھ اور ہتھیلی سیدھی رکھ کر یہ ورزش پانی کی بوتل اٹھا کر بھی آپ آسانی سے یہ ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری ایکسرسائز کلائی والی آپ ڈمبل کی مدد سے کریں تو وہ یہ ایکسرسائز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کار ہے، جس میں کلائی کو آپ اوپر نیچے اور انگوٹھے والی سائڈ کی طرف حرکت دینے کے لیے کوشش کریں گے۔ تھرڈ ایکسرسائز میں آپ نے سیدھے لیٹ کر پاؤں اور دیوار کے درمیان کوئی بھی نرم تکیہ نرم کشن رکھ کر پاؤں کی انگلیوں کی مدد سے نرم تکیہ یا کشن کو نیچے کی طرف دیوار کی طرف پریس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹانگ کے باقی سے اس میں یاد رکھیں سیدھے ہونے چاہیے اور یہ ایکسرسائز آپ 5 سے 10 مرتبہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تکیہ یا کشن کے علاوہ گھر میں موجود کوئی بھی نرم چیز جیسے کوئی اگر آپ کے پاس الاسٹک ہے، کوئی تھیرا بینڈ ہے، کوئی بیلٹ ہے جو آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائیں گے، ان کی مدد سے آپ کوئی بھی بیلٹ جو ہے یا الاسٹک جو ہے وہ پاؤں کے گرد آپ اس طرح سے لپیٹ کر ہاتھوں سے اس کے سرے اپنی طرف کھینچ کر پاؤں کی انگلیوں کی مدد سے پنجے کی مدد سے نیچے کی طرف طاقت لگانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہ جو ہاتھ کی ایکسرسائز کرنے کے لیے ایکسرسائز بال ہیں وہ بھی دیوار اور پاؤں کے درمیان رکھ کر پنجوں سے دیوار کی طرف پریس کرنے کی کوشش اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب گنٹھیا ابتدائی سٹیج میں تو زیادہ تر ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوائنٹس کو زیادہ متاثر کرتا ہے، لیکن جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے اس بیماری کے ساتھ تو سمال جوائنٹس فنگرز اور ٹوز کے پاؤں کے اس کے ساتھ ساتھ جو لارج جوائنٹس ہیں جیسے ہپ جوائنٹ ہے یا نی جوائنٹ ہے، گھٹنے کے جوڑ اور ہپ کے جوڑ، ان میں بھی کسی نہ کسی سٹیج میں آگے جا کر کافی عرصے بعد ان میں بھی درد تکلیف سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ اس بیماری میں متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے احتیاطاً ان جو بڑے جوائنٹس نی اور ہپ ان کی بھی ایکسرسائز باقاعدگی سے روٹین کا حصہ بنانی ہے، بے شک اگر آپ کو ان میں پین ہے یا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے سیدھے لیٹ کر گھٹنے کے نیچے مناسب ہائٹ کا تکیہ نرم تکیہ رکھ کر گھٹنے کی مدد سے اس کو سیدھا نیچے کی طرف بستر کی طرف آپ نے پریس کرنا ہے اور تھوڑی دیر نیچے کو بستر کی طرف پریس کر کے ہولڈ کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ 5 سے 10 مرتبہ دن میں ایک دفعہ آپ نے یہ ایکسرسائز ڈیلی روٹین کا حصہ لازمی بنانی ہے۔ اور ایکسرسائز میں تکیے کو آپ
टांग की लंबाई के रुख टांग के नीचे रखकर पूरी टांग को एक साथ बिस्तर की तरफ नीचे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर के लिए आपने प्रेस करके उसमें होल्ड करना होता है। ये भी एक्सरसाइज आप 5 से 10 मरतबा, बेशक आपके कूल्हे में दर्द है या नहीं है, ये एक्सरसाइज भी आपने रूटीन में करनी है। इसके अलावा बैठकर घर में मौजूद कोई भी टॉवल ले लें या जाए नमाज इस तरह से फर्श पर बिछाकर पाँव की उंगलियों की मदद से फोल्ड करके पाँव की तरफ आपने उसको इकट्ठा करने की कोशिश करनी है, पाँव के पंजों की मदद से। इस तरह से आप टॉवल को, जाए नमाज को फोल्ड करते आओगे, अपनी तरफ करीब लाने की कोशिश करनी है पाँव की उंगलियों की हरकत की मदद से। और आखिर में आपने स्टैंडिंग में एड़ी ऊपर उठाकर दोनों तरफ पंजों पर खड़े होने की कोशिश करनी है, टो स्टैंडिंग यानी करनी है, और पीछे से दोनों हील्स जो हैं वो आपने रेज़ करनी है, यानी एड़ियाँ ऊपर करके पाँव की उंगलियों या पंजे के ऊपर आपने खड़े होने की कोशिश करनी है। इसमें अगर आपके लिए ये एक्सरसाइज करना मुश्किल है तो आप किसी चीज़ का सहारा लेकर भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, अगर उसमें आपको गिरने की परेशानी है तो। याद रखें कि एक्यूट स्टेज में जिसमें बहुत ज़्यादा पेन और सोजिश यानी स्वेलिंग होती है, उस कंडीशन में आपने रेस्ट के साथ साथ आपने बर्फ़ की टकोर यानी कोल्ड पैक आपने अप्लाई करना होता है सोजिश और दर्द में कमी लाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे पेन बेहतर हो जाए 2 से 5 दिन में फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप 5 से 10 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं, आप ये एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करनी होती हैं। और हल्का फुल्का वज़न मैक्सिमम 1 kg तक आपने वो उठा के आपने कलाई और हाथ की एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी होती है। इसमें अहम बात यह है कि अगर काफ़ी अरसा होने के बाद आपके हाथ और पाँव टेढ़े हो चुके हैं तो उसमें बाज़ औक़ात स्प्लिंट या ब्रेस या कोई ग्लव्स वगैरह कोई चीज़ देनी पड़ती है। उस केस में अहम बात यह है तो उसमें आपने डिफ़ॉर्मिटी की ओवर करेक्शन के लिए स्प्लिंट इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि स्प्लिंट अप्लाई करने का वाहिद मकसद डिफ़ॉर्मिटी की प्रोग्रेशन यानी टेढ़ेपन को मज़ीद बढ़ने से रोकना मकसद होता है। उसमें आपने ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर करेक्शन की कोशिश नहीं करनी।